میں نے جلدی سے پردہ گرایا اور واپس ثبور تک آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ گھر کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نیلم، ثبور کو کہیں چھپا دو، میں نے نیلم سے اتنا کہا اور خود تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی علی اور ساتھ میں سیٹھ کا خاص آدمی شیر علی کھڑے تھے۔ خیریت ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہاں کیوں چلے آئے؟ ہم سب پریشان ہو گئے تھے، علی نے دروازہ کھلتے ہی سوال کیا۔ میں ایک پل کے لیے متذبذب ہوا، لیکن پھر اگلے ہی پل جھوٹ کھڑا۔ ایک تو بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور اب بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ دوست کا گھر ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اس نے ارجنٹ بلایا تھا۔ اب ٹھیک ہے اس کی والدہ، چلو چلتے ہیں۔ میں نے علی کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ شیر علی کی نگاہیں میرے پیچھے کے منظر کو گھور رہی تھیں۔ داماد جی، اپنے دوست کو بلائیے، ان کی کچھ مالی امداد کر دیتے ہیں۔ میں دروازہ بند ہی کرنے والا تھا کہ جب شیر نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کو بمشکل سنبھالا اور اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے نہایت سبھاؤ سے مخاطب ہوا۔ وہ بہت پریشان تھا، ابھی بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہے اور اسے کسی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری جملہ میں نے بہت روب سے ادا کیا اور پھر اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل خوف کے زیر اثر لرزنے لگا تھا کیونکہ علی کے سوا وہ سب گھور گھور کر گھر کو دیکھ رہے تھے۔ علی میری کار میں میرے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب جس جیپ پر آئے تھے اس میں سوار ہو گئے۔ اب علی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور میں بار بار پوری ہتھیلی کو اپنے چہرے پر پھیرتا ہوا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ رکو، ان کی جیپ کو نکلنے دو پہلے، میں نے علی کو گاڑی پیچھے رکھنے کا کہا اور پھر ہم نے کار جیپ کے پیچھے لگا دی۔ علی نے کنکھیوں سے میری جانب دیکھا اور پھر گلا کھنگارتے ہوئے مستفسر ہوا۔ مجھے پتا ہے بات وہ نہیں ہے جو تم نے ادھر کی۔ کیا چکر ہے برو؟ مجھے تو سچ بتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے اضطراب کو بھانپ گیا تھا۔ بات کیا ہے؟ مجھے شک ہو رہا تھا۔ پہلے سے مجھے بتا یار، کیا پریشانی ہے؟ شاید میں ہی تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا اور پھر ذہن نے جیسے خطرے کی گھنٹی بجائے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں علی کو ان سب میں نہیں گھسیٹوں گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، دراصل وہ میری کلاس فیلو کی امی ہے۔ میں نے ان کے سامنے اسے لڑکا بنا دیا، یہی سوچ کر کہ کہیں آیت تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیوں اتنا پریشان ہے۔ ہاں بس اسی لیے پریشان تھا، وہ یہاں اکیلی اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، اسی لیے پریشان ہو کر مجھے کال کی۔ ٹھیک، پھر تو ٹھیک ہے، میں سمجھا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ علی نے سر جھٹکا اور مسکرا دیا۔ میں نے بھی جبراً مسکرا کر اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہمدانی ولاس میں داخل ہوئیں۔ میں جیسے ہی کار سے نیچے اترا، شیر علی میرے قریب آیا۔ داماد جی، سیٹھ صاحب کے پاس جانا ہے پہلے، وہ روب سے کہہ رہا تھا۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چند منٹ کے بعد میں ہمدانی کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کہاں چل دیے تھے میاں؟ ایسا بھی کون سا خاص دوست تھا جس کے لیے تم نے آیت کو اور ہمیں پریشان کیا؟ وہ گھمبیر لہجے میں تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں خود پر ضبط پانے کے چکر میں زبان کو منہ میں گول گول گھما رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر بتاؤں کہ تم جسے جان سے مار چکے ہو وہ زندہ ہے۔ تم خدا نہیں ہو، اللہ چاہے تو تم اتنی طاقت اور دولت رکھنے کے باوجود کسی کا بال تک نہیں بھگا سکتے۔ اس سے کہ پہلے کہ میں کچھ بولتا، علی فوراً میری طرفداری میں بولا۔ وہ اس کا دوست ہے، میں بھی جانتا ہوں اسے، اس کی والدہ بہت بیمار ہے اسی لیے جانا پڑا۔ سیٹھ نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے علی کھا اور پھر سر اس بات میں ہلاتا ہوا میری جانب دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ چلو بیمارداری ہو گئی نا، اب چلو جاؤ، آیت پریشان ہے۔ میں نے لب بھینچے اور سر کو ہلکا سا خم دے کر مڑا ہی تھا جب پھر سے سیٹھ کی کڑکتی آواز نے قدم روکے۔ منہ دکھائی کے لیے کچھ نہیں لیا ہوگا تم نے؟ میں نے رخ موڑا اور اس سے پہلے کہ تائید میں انکار کرتا وہ میری طرف ایک سرخ ڈبہ بڑھاتے ہوئے بولا، لو یہ لے لو، یہ گولڈ کا سیٹ ہے، منہ دکھائی میں دے دینا اور آیت کو مت بتانا ہم نے دیا ہے، یہی کہنا کہ تم نے اپنی سیلری سے بنوایا ہے۔ وہ حکمانہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر ڈبہ تھام لیا اور بھاری قدموں سے کمرے کی جانب چل دیا جہاں آج میرے لیے کانٹوں کی سیج سجائی گئی تھی۔ لیکن اب میرے دل میں تکلیف نہیں تھی، ثبور زندہ تھی اور اب مجھے سنبھل سنبھل کر چلنا تھا۔ بہت انتظار کے بعد اگر آج وہ رات وہ گھڑی آئی تھی تو ہادی کے رویے نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ یوں دلہن کے روپ میں اس کا انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو آہستہ آہستہ زیور اتار دیے۔
نانا ابھی کی کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست کی والدہ کی تیمارداری کے لیے گیا۔ میں نے غصے میں فون پٹخا اور واش روم میں گھس گئی، کپڑے تبدیل کیے اور رگڑ رگڑ کر سارا سنگھار اتار دیا جو صرف اور صرف اس کی ایک تعریفی نگاہ کے انتظار میں چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر باہر ہی نکلی تھی کہ جب دروازے پر دستک کے بعد وہ تھکا تھکا سا کندھے گرائے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سامنے ایسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر نگاہیں پھیر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا مجھ تک آیا۔ میں نے چہرے پر خفگی سجا لی، دل واقعی ہی اس سے بہت خفا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ میں تھاما ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے، میں نے گھٹے سے لہجے میں کہا، اور میں جو اس سے خفا کھڑی تھی، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات بیوی کو شوہر کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی انجان بنتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جیسے ذہن پر زور ڈالا تھا اور پھر پیشانی مسلتے ہوئے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، یہ منہ دکھائی ہے، میں نے اپنی سیلری سے تمہارے لیے لیا ہے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت اور خوشی سے آنکھیں پھیلاتے ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ تو تحفہ دینے کے بعد یوں پلٹا کہ جیسے سر سے بوجھ اتارا ہو۔ میں نے اداسی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتا واش روم میں گھس گیا۔ تھکا ہوا ہے اور کچھ نہیں، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دی۔ سر جھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ میں تھاما ڈبہ کھولا۔ وائٹ گولڈ کا خوبصورت نیکلس اور کانوں کے بندے تھے۔ اف اتنی خوبصورت پسند! میں نے دل ہی میں اس کی پسند کو سراہا اور پھر نیکلس کو نکال کر گلے میں پہن لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ نیکلس میرے لیے ہی بنا ہو۔ میں نے دھیرے سے دونوں ہاتھوں کو اس پر پھیرتے ہوئے اس کی دلکشی کو محسوس کیا۔ اسے یہ خود میرے گلے میں پہنانا چاہیے تھا، لیکن خیر، اب میں اس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ کب وہ باہر نکلے اور میں اسے دکھاؤں کہ اس کا دیا ہوا تحفہ میرے گلے میں کیسا جچ رہا ہے۔ سیٹ سے گفٹ لینے کے بعد میں کمرے میں آیا تو آیت کو کپڑے تبدیل کیے اور منہ ہاتھ دھوئے ہوئے دیکھ کر مجھے جیسے سکون مل گیا ہو، کیونکہ میں اسے دلہن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سیٹھ ہمدانی کا دیا ہوا گفٹ اسے تھما کر میں نے وہی الفاظ دہرائے جو سیٹھ ہمدانی سے کہے تھے۔ میں واش روم میں گھس گیا اور اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نیلم کے نمبر پر میسج کیا، جاگ رہی ہو؟ کچھ دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا، ہاں ہم دونوں جاگ رہے ہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، فون صبور کو دو ذرا۔ اوکے۔ میں لبوں کو آپس میں ملانے تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ احتیاطاً میں نے دل کو کھلا چھوڑ رکھا تھا کہ آیت اگر اس طرف آئے بھی تو اس کو لگے کہ میں نہا رہا ہوں۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی صبور کی طرف سے جوابی پیغام اسکرین پر نظر آیا، صبور ہوں، آئی لو یو۔ میں نے جھٹ سے میسج کیا، لیکن دوسری طرف جیسے خاموشی چھا گئی اور پھر کچھ دیر بعد اس کی طرف سے ٹائپنگ نظر آنا شروع ہوئی، ہادی میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں بھی ڈر گیا تھا، بہت ڈر گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل کو یقین تھا کہ تم یہیں ہو۔ میں واقعی ڈر گئی ہوں ہادی، مطلب میری بھویں اکٹھی ہوئیں، مطلب یہ کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ میں کل ہی کراچی چلی جاؤں گی، یہ لوگ ہمیں کبھی اکٹھے نہیں ہونے دیں گے۔ صبور میں تمہیں نہیں بھول سکتا، اور اگر ہمارا ایک ہونا لکھا ہے تو ہم کسی بھی قیمت پر ایک ہو کر رہیں گے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے ہادی، اب یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ میں اس شادی کو نہیں مانتا ہوں، تمہارے ماننے سے کیا ہوگا؟ تم میری قسمت میں تھے بھی تو سیٹھ ہمدانی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، اور بس یہی حقیقت ہے۔ میں نے کرب سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ میں اس کو نہیں بھول سکتا ہوں، لیکن اس وقت اس کی جو حالت تھی، اس کے پیش نظر وہ بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اس سے بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ اوکے، تم صبح ریڈی رہنا، میں تمہیں خود بس تک چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ سے خفا بھی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میری وجہ سے تمہیں جو ہوئی اس کا ظاہر کرنے دو۔ تمہیں اپنی ذمہ داری پر اسٹیشن پہنچاؤں گا، کیونکہ مجھے ہے سیٹھ ہمدانی اب گھر پر بھی نظر رکھیں گے۔ اوکے، اس کے مختصر جواب پر ہی اس کی ناراضگی ظاہر کر رہے تھے۔ تمہارے پاس گاؤن ہے، مطلب حجاب وغیرہ؟ نہیں ہے۔ اوہ، تو نیلم سے پوچھو۔ میں نے اضطرابی انداز میں لبوں دبائے۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا جوابی پیغام آیا، ہاں اس کی امی کا ہے۔ اوکے، وہ پہن کر باہر آنا۔ جب میں کل تمہیں بلاؤں تو ہم صبح جلدی نکلیں گے۔ 5 بجے جاگ جانا، میں 5:30 تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر نل بند کر دیا۔ دستک پھر سے ہوئی، اب کی بار آیت ساتھ بول بھی رہی تھی، ہادی کیا ہوا، ٹھیک ہو؟
میں نے نخوت سے ناک چڑھائی، موبائل کو جیب میں رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، گلے میں نیکلس تھا اور کانوں میں ایئر رنگس۔ وہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ کیا بے وقوف نکلا میں، کم از کم بال ہی گیلے کر لیتا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ سارا فاصلہ ختم کیے میرے قریب ہوئی اور چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ میں اور میرے اس قد میں بس 1 انچ کا فرق تھا۔ میں نے اس کی اس بے باکی پر فوراً نگاہیں چرائی۔ اچھی لگ رہی ہو، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور وہ جھٹ سے میرے گرد باہیں حائل کر گئی۔ تھینک یو اتنے پیارے گفٹ کے لیے، وہ میرے سینے پر سر رکھے محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے اپنے گرد باندھی باہیں کھول دیں اور اسے دور کرتے ہوئے الگ ہو گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، میں نے روکھے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے اس کے پہلو سے نکل کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکن وہیں کھڑی رہی۔ یقیناً میرا رویہ اسے برا لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے اس سب کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ سیٹھ ہمدانی اس کے دل پر لگی خروش تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا۔ میں بیڈ کے ایک کنارے پر کروٹ لے کر لیٹ گیا اور کمفرٹر کو اپنے سر تک تان لیا۔ چند منٹ بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی لیٹ گئی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ اب صبح صبور کو کیسے کراچی پہنچانا ہے۔ صبور کو کراچی بھیجنے کے بعد میں کچھ عرصے یہاں سے بھاگ جاؤں گا اور پھر صبور سے کراچی میں نکاح کرنے کے بعد ہم دونوں باہر چلے جائیں گے۔ میں اپنے ذہن میں آگے کے پلان بنا رہا تھا اور اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ وہ بے دردی سے میرے ہاتھ جھٹک کر بیڈ پر جا لیٹا۔ کچھ دیر تو بے یقینی کا عالم رہا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے کمفرٹر اوپر تک تان لیا۔ میں غصے سے آگے بڑھی، نیکلس نوچ کر گلے سے اتارا اور ایئر رنگس کانوں سے اتار کر ڈریسنگ پر پٹکے، لیکن وہ یہ سب شور سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھی۔ وہ سو چکا تھا لیکن میں جاگ رہی تھی۔ میں نے چہرے کا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو میرے ارمانوں کا خون کرنے کے بعد اتنے سکونوں سے کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو کل شام کو ہی انکار کر دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا یہ سب، لیکن اب یہ بے رخی، یہ بے اعتنائی، یہ سب میں کیسے برداشت کروں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اسے گھورنے لگی۔ مجھے وہ چاہیے تھا اور وہ مجھے مل گیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے خواہش کی تکمیل مزید خواہشات کو جنم دے رہی تھی۔ مجھے وہ پوری طرح میرا چاہیے تھا، اس کی توجہ، اس کا پیار، سب کچھ میرے لیے ہو۔ میں نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور نگاہیں اس کی طرف جما دیں۔ ایک دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دوں اور پوچھوں کہ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ انہی سوچوں میں گم کب میری آنکھ لگی، خبر ہی نہیں ہوئی۔ آ گیا اسٹیشن، اترو۔ میں نے صبور کو موٹر سائیکل پر سے اترنے کا کہا اور خود بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں بس اسٹیشن پر موجود تھے۔ وہ سفید سوٹ پہ ملبوس تھی اور اب خفگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بھی کراچی آ جاؤں گا اور کسی باہر کی کمپنی میں اپلائی کروں گا، پھر ہم دونوں شادی کے بعد باہر چلے جائیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، تبھی میری نگاہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑی۔ اوہ، تمہاری انگوٹھی میرے پاس ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب خالی تھی۔ انگوٹھی کہاں گئی؟ میں نے بھویں اکٹھی کیں اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دونوں جیبیں ٹٹولنے لگا۔ یہیں تو رکھی تھی، میں نے پریشان لہجے میں کہا اور اسی لمحے فائر کی آواز نے جیسے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں میچ لی اور جب کھولیں تو جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا۔ صبور زمین پر پڑی تھی اور اس کی پیشانی پر سوراخ تھا۔ میں نے تڑپ کر دوسری جانب دیکھا۔ آیت ہاتھ میں بندوق تھامے کھڑی تھی۔ ٹن 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 گھنٹی مسلسل میرے کانوں میں بج رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ او خدا، یہ خواب تھا! اور میرے کان کے قریب رکھے موبائل پر الارم بج رہا تھا۔ میں نے گڑبڑا کر موبائل اٹھایا اور الارم بند کر کے آیت کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، گردن ڈھلک رہی تھی، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور مجھے ہمدانی ولاس والوں کے جاگنے سے پہلے صبور کو اسٹیشن تک پہنچانا تھا۔ میں نے آہستگی سے کمفرٹر الگ کیا اور کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر نکل آیا۔ نیلم کا نمبر ملا اور دوسری دفعہ میں ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ اٹھی نہیں صبور؟ نہیں، ابھی تو 4:30 سوئی تھی۔ میں اٹھاتی ہوں۔ ہاں اٹھاؤ اس کو، تیار ہو جائے، سامان پیک کر لے، میں پہنچ رہا ہوں بس۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا، شاید یہ سب اس خواب کا اثر تھا۔ میں نے فون بند کیا اور جیسے ہی پلٹا تو پیچھے کھڑی آیت کو دیکھ کر جیسے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کہاں پہنچ رہے ہیں آپ؟
وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میری جان میں جان آئی، مطلب اس نے پوری بات نہیں سنی تھی۔ وہ دوست رات جس دوست کی طرف گیا تھا نا، اسی کا فون تھا۔ والدہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے تو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ جھوٹ، پھر سے جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا میں نے نگاہیں چرائی۔ اوہ، یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، وہ پریشان لہجے میں کہتی چند قدم آگے بڑھائی۔ میں نے فوراً پیشانی پر مصنوعی خارش کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ مجھے جانا ہے، اب میں چلوں ساتھ؟ اس نے معصومیت سے میرے سر پر بم پھوڑا۔ میں گڑبڑایا اور پھر سنبھلا۔ نہیں، تم کیا کرو گے جا کر؟ وہاں سارے آدمی ہوں گے۔ اوکے، تو پھر مجھے ہاسپٹل کا پتہ دو، میں وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ کیا مصیبت تھی؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ گہری کی۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کون سے ہاسپٹل جائیں گے، میں تمہیں وہاں جا کر میسج کر دوں گا۔ وہ فوراً تائید میں سر ہلانے لگی۔ ہاں ضرور، میں ویٹ کروں گی۔ میں نے سر ہلایا اور پہلو سے نکلنے لگا تو وہ پھر سے پلٹ کر مخاطب ہوئے۔ تم رات نانا آبی کی گاڑی لے گئے تھے، اپنی لے کر جاؤ نا، میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ رات تم اپنا تحفہ دے کر سو گئے، مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بات کرتے کرتے میرے قریب ہوئی اور نرماہٹ سے میرا کالر درست کرنے لگی۔ میں اب کسی روبوٹ کی مانند کھڑا تھا۔ وہ سارے فیصلے ختم کرتی ہوئی سینے سے آ لگی۔ میں نے متذبذب ہو کر چہرہ اوپر اٹھایا اور ناگواری سے کہا، نہیں، میں اپنی بائک پر جاؤں گا، گاڑی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس نے چہرہ اٹھا کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے چہرے پر سجی ناگواری کو فوراً ختم کیا اور پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر الگ کرتے ہوئے مخاطب ہوا، مجھے جلدی پہنچنا ہے تو بائک پر میری سپیڈ زیادہ ہے، اب میں جاؤں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور پھر اس کو دیکھے بنا واش روم میں گھس گیا۔ جلدی سے نیلم کو میسج کیا، ٹیکسی منگوا کر رکھو، میں پہنچ رہا ہوں۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور بالوں میں گیلا ہاتھ پھیر کر اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ اپنا فون کان سے لگائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اب مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت خدا حافظ کے انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ میں نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ نیلم کے گھر کی طرف تھا۔ میں ہوا کے سنگ اڑا ہی جا رہا تھا اور پھر پورے 5:45 میں نیلم کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے موبائل نکالا اور نیلم کو کال کی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ ہاں، ٹیکسی منگوا لی ہے نا؟ میں نے فوراً سے پوچھا۔ ہاں، مین روڈ پر پہنچنے والی ہے، تم بائک ہمارے پورچ میں کھڑی کر دو، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے موٹر سائیکل کو پورچ میں لگا دیا۔ اتنی ہی دیر میں سبور سیاہ گاؤن میں ملبوس وہاں آ گئی۔ ابھی اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے تھی۔ ہماری نگاہوں کا تصادم ہوا تو جیسے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ نیلم آگے بڑھی اور سبور کو گلے سے لگا لیا۔ کراچی پہنچ کر فون کرنا۔ تم اپنا اور آنٹی کا خیال رکھنا، سبور نے بھاری آواز میں کہا۔ یقیناً بہت زیادہ رونے کا اثر اس کی آواز پر ہوا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ہر زخم کا مرہم بن جاؤں۔ نیلم مجھ سے الگ ہوئی اور آنسو پوچھے۔ چلو جاؤ، تم دونوں کو دیر ہو رہی ہے، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبور بھی آنسو پوچھتے ہوئے الگ ہوئی اور پھر سر جھکاتے ہوئے میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھے بنا نقاب چہرے پر سجا لیا۔ اب صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ہینڈ کیری لیا۔ چلو۔ ہم دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور گلی سے باہر مین سڑک پر ٹیکسی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں ٹیکسی میں خاموش بیٹھے 10 منٹ گزرے تھے جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ پہن لو۔ کبھی نہیں، اس نے بے رخی سے کہا۔ اپنی مٹھیاں بند کیں اور پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، اس سے سلگتی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑیں جن میں اب ہلکی نمی تھی۔ میں کراچی آؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے اور پھر اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گی۔ اس کے جواب پر جیسے میرے اندر سکون اتر گیا۔ تھینک یو۔ میں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹیکسی اب اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتا باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سبور کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ نقاب اتار کر ایک دفعہ چہرہ ہی دکھا دو۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور چہرے سے نقاب اتار دیا۔ چند سیکنڈ ہم دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے اور پھر میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں صرف تمہارا ہوں سبور۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر سر جھکا دیا اور پھر رونے لگی۔ بس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ چلو وقت ہو گیا ہے، تم یہیں رہو، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے رکنے کا کہا اور نقاب چہرے پر درست کیا۔
میں نے نفی میں سر ہلایا، نہ جانے کیوں صبح کا خواب ذہن میں گھوم گیا۔ نہیں، جب تک تم بس میں بیٹھ نہیں جاتی اور بس چل نہیں پڑتی میں جاؤں گا نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور پھر ہم دونوں ٹیکسی سے نیچے اترے اور بس کی طرف چل دیے۔ صبور بس میں جا کر سوار ہوئی تو میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، اور پھر جیسے ہی بس وہاں سے نکلی میں نے سکھ کا سانس لے کر وہاں سے نکل آیا۔ میں تقریباً 8:30 ہمدانی ولاس میں تھا اور سیدھا کمرے میں آیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا آیت سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس، رات والی جیولری سیٹ سے گلے اور کانوں کو مزین کیے وہ جیسے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کی صبح والی بات یاد آئی۔ اس نے ہاسپٹل کا کہا تھا۔ ہادی ادھر آئیں، اس نے سپاٹ لہجے میں مجھے بلایا۔ میں نے ایک لمحے ضائع کیے اس کی طرف دیکھا اور وہ اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کا بھی اشارہ کر رہی تھی۔ آئیں پلیز، اس کے دوبارہ اصرار پر میں سپاٹ چہرے کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اب سنجیدگی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کا انداز عجیب لگ رہا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی گزرے تو وہ اسی عجیب لہجے میں گویا ہوئی۔ ہادی، میں نے کل آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور ہے تو آپ نے کہا تھا نہیں۔ میں نے ناسمجھی میں بھویں سکیڑی۔ ہاں کہا تھا۔ اب پھر سے پوچھتی ہوں، کیا آپ کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی ہے؟ وہ سپاٹ مگر سخت لہجے میں پوچھتی براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہیں، میں نے فوراً لب بھیج کر کہا۔ وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی اور پھر اس نے اپنے موبائل کا بٹن دبایا اور میری آنکھوں کے آگے کیا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ موبائل اسکرین پر میری اور صبور کی 1 گھنٹے پہلے کی تصویر تھی۔ ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ میری پشت نظر آ رہی تھی لیکن صبور کا چہرہ واضح تھا اور میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ہادی، میں پوچھ رہی ہوں یہ کون ہے پھر؟ میں نے اپنی گڑبڑاہٹ پر بمشکل قابو پایا اور چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی انگارے برساتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نگاہیں چندھی کیے مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ مطلب صرف نانا کا ہی نہیں، نواسی کا اپنا ایک پرسنل نیٹ ورک ہے۔ مجھے صبح کا وہ منظر یاد آیا جب وہ فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مطلب وہ میری جاسوسی کے لیے کسی کو کہہ چکی تھی۔ مجھے اب ہر حال میں صبور کو بچانا تھا۔ یہ دوست ہے، یونیورسٹی فیلو تھی، میں بس اسے اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا۔ جھوٹ، ایک اور جھوٹ۔ میں نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنا چاہا۔ کس قسم کی دوست ہے یہ جس کے گال پر آپ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ہنوز سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کے انداز سے خوف آنے لگا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ دوست مطلب دوست، صرف دوست۔ وہ کچھ پریشان تھی تو میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ تو وہ دوست کہاں ہے جس کی مدد کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا؟ یہ اسی کی کزن ہے۔ وہ ہاسپٹل میں تھا تو میں اسے بس اسٹیشن چھوڑنے چلا آیا۔ بیچاری اپنی آنٹی کی وجہ سے پریشان تھی۔ تو مت چھوڑ کر جاتی آنٹی کو، وہ اس کی مجبوری ہے، پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ میں بہت مشکل سے اس کی آنکھوں میں ابھرتے شک کو ٹالنے کے لیے اپنے چہرے کی رنگت کو قابو میں کیے ہوئے تھا، لیکن وہ مشکوک نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی اور اس کا شک ختم کرنے کا اب صرف ایک ہی حل تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ آیت، آئی لو یو۔ میں نے تم سے شادی کی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ہی صرف میری زندگی میں ہو۔ وہ شاید میری طرف سے اس پیش رفت کی توقع نہیں رکھتی تھی، اس لیے بالکل ساکن ہو گئی۔ میں اس سے الگ ہوا تو اس کے چہرے پر موجود سارا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اب وہاں گلال پھوٹ رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو محبت اور نرمی سے پیچھے کیا اور پھر اپنے اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے یہ بولا، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ فوراً شرما کر نگاہیں جھکا گئی اور پھر سر جھٹک کر بولی، سوری، میں نے آپ پر شک کیا۔ چلے اب جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں آپ کے گھر جانا ہے، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کو گہرا کیا اور سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ جب پھر سے اس کی آواز سنائی دی، وہ اپنی دوست کا نام تو بتاتے جائیں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا اور آنکھوں کی چمک نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر اپنے نانا کی سنگت کا کچھ تو اثر تھا۔ نیہا نام ہے اس کا۔ ایک بار پھر سے جھوٹ بولا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی، نزاکت سے ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ پورا نام بتائیں۔ میں نے آبرو اچکائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے اب نانا نواسی کی اس گہری مسکراہٹ سے خوف آتا تھا۔ نیہا احمد، میں نے گھٹے لہجے میں کہا اور پھر ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں اپنے اندر کے ڈر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ جائیں، فریش ہو جائیں جلدی سے۔
وہ اپنے موبائل کی اسکرین کھولتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی اور میں گھسیانے پن سے اس کی طرف دیکھتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور نیلم کے نمبر پر پیغام بھیجا، جلدی کسی بھی طرح صبور کے والد سے رابطہ کرو اور انہیں کہو بس کو اسٹیشن پہنچنے سے پہلے صبور کو اس میں سے اتار لیں۔ میں نے ساتھ میں اسے بس کی تمام تفصیل پہنچا دی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی نیلم کا پیغام نظر آیا، کیا ہادی خیریت تو ہے؟ نہیں خیریت نہیں ہے، بس جو کہا ہے کرو اور میرے نمبر پر کوئی رابطہ مت کرنا جب تک میں خود رابطہ نہ کروں۔ میں نے جلدی سے اسے پیغام بھیجا اور پھر اپنے موبائل سے تمام پیغامات اور فون کالز ہسٹری مٹا دی۔ مجھے بہت بے چینی ہونے لگی۔ صبور بس صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے۔ عشق میں امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ اب یہ بات بخوبی سمجھ آنے لگی تھی کہ ہادی کو پا لینا ہی کافی نہیں تھا، ہادی کے دل کو اپنا اسیر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے اب ہادی کا دل کیسے کیسے جیتنا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے کہ چند ہی منٹ کی آنکھ لگی ہوگی۔ میری آنکھ کھلی تو ہادی بستر پر نہیں تھا۔ میری پہلی نگاہ واش روم کی طرف اٹھی۔ واش روم میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ بے چینی سے کمرے میں آئی۔ ایک تو اس کے رات کے رویے نے مجھے بری طرح ہرٹ کیا تھا اور اب صبح ہوتے ہی وہ پھر سے غائب تھا۔ میں پچھل پیری کی طرح کمرے کے چکر لگاتی رہی، اگر ٹیرس کا دروازہ کھلا نہ دیکھتی تو۔ میں ٹیرس کے قریب گئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بات تو مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی لیکن اس کا مشکوک انداز اور مجھ سے نگاہیں چرانا مجھے الجھن کا شکار کر گیا۔ نانا ابی اور ہادی یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے اور اب اس سارے معاملے کی تحقیق مجھے خود کرنی تھی۔ میں نے اپنے لیے مختص کیے خاص گارڈ تمیز الدین اور پاسبان کو چاقو چبند کیا اور ہادی کا پیچھا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ جو نتیجہ میرے سامنے آیا اس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہادی کسی لڑکی کے ساتھ تھا، اتنی معمولی شکل و صورت کی لڑکی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹنے لگا۔ ہادی کی زندگی میں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مجھے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی مجھے اس قدر معمولی شکل کی لڑکی کو دیکھ کر ہوئی۔ میں آیت حمدانی اتنی معمولی لڑکی کے سامنے مات تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی سلگ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اس کی دوست ہے۔ میں کیسے یقین کروں جب دل میں وہ لڑکی ایک کانٹے کی طرح چبھ گئی ہو؟ میں یوں ہی اس آگ میں سلگتی رہی، اگر وہ برسات بن کر مجھے گلے نہ لگاتا۔ یوں لگا کہ جیسے برسوں کی ریاضت کا پھل مل گیا ہو۔ اس کی اتنی سی قربت نے میرے من کے بجھے دیپ پھر سے جلا دیے اور اس کی محبت کے اظہار نے تو مجھے سرشار کر دیا۔ اب تو میں اس کی زندگی میں کسی ایسی خاص دوست کو بھی نہیں رہنے دے سکتی تھی جس کے گال پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی جاتی ہو۔ وہ واش روم میں گھسا تو میں نے تمیز دین کو فون لگایا۔ حکم بی بی جی، اس نے فوراً فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کا نام نبیہہ احمد ہے، پتہ کرو کس بس میں نکلی ہے اور کہاں اترے گی۔ مجھے اس کی مکمل ڈیٹیل چاہیے۔ جو حکم چھوٹی بیوی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ابھی تک وہیں بس اسٹیشن پر ہی تھا۔ میں نے ہی اسے اپنی اگلی کال آنے تک رکنے کے لیے کہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر بیڈ کی سائڈ میز پر لگے کارڈ لیس کو اٹھایا۔ ہادی صاحب کے کپڑے تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ میں ابھی کارڈ لیس پر بات ہی کر رہی تھی کہ جب میرے فون پر تمیز دین کی کال آنے لگی۔ اس نے کارڈ لیس کو رکھا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ بیوی جی، یہاں تو کسی نبیہہ احمد کی سیٹ نہیں ہے۔ ہاں، پر لڑکی کراچی کی بس میں ہی سوار ہوئی ہے، یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہادی نے مجھ سے اس کا نام چھپایا ہے؟ تو تم اور یاسین کراچی جاؤ، مجھے یہ لڑکی چاہیے کسی بھی حال میں۔ میں نے دانت پر دانت جمائے حکم دیا۔ اس بال کی کھال تو میں اتار کر ہی رہوں گی۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے دل میں تنبیہ کی۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں پورا خاندان جمع تھا، آخر سب کو ہادی جاوید کی مالدار اور حسین ترین بیوی دیکھنی تھی۔ عجیب سی رسمیں تھیں جس کے چلتے اماں نے مجھے پچھلے 3 گھنٹوں سے آیت کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ میں بیزار سا ان سب رسموں کا حصہ بنا بیٹھا تھا جب مجھے اپنے کان میں اقرا کی آواز سنائی دی۔ ہادی، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے تو جیسے آزادی کا پروانہ چاہیے تھا۔ فوراً اٹھا اور اسی بہانے اپنے کمرے میں آ گیا جہاں اقرا پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتی ہی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد رازدارانہ انداز میں میرا بازو پکڑ کر مجھے صوفے تک لے آئی۔ بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئی فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایک چور نگاہ دروازے پر ڈالتی ہوئی سرگوشی نما لہجے میں بولی، ہادی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے شک ہے کہ میرے نکاح سے پہلے ہونے والے تماشے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہاں بتایا تھا۔ میں نے
میں نے تشویش سے بھویں اکٹھیں کی۔ آپی نے گہرے تعصب بھری سانس خارج کی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے وہ کون تھا جس نے رافع کی فیملی کو یہ سب کرنے پر فورس کیا تھا۔ کون تھا؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ اس نے پہلے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا، پھر کچھ جھجکتے ہوئی بولی، آیت اور آیت کے نانا۔ انڈین ڈراموں میں کڑکنے والی بجلی سچ میں میرے ارد گرد سر پر ہی گرج رہی تھی، یعنی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اتنی گھٹیا چال چلی گئی تھی۔ اقرا اپنی بات جاری رکھی ہوئی تھی، مجھے یہ سب رافع نے بتایا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس آیت کو۔ اقصیٰ نے پوری قوت سے میرا بازو پکڑ کر کھینچا۔ پاگل مت بنو ہادی، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی برباد کر دو گے۔ مجھے رافع نے سختی سے منع کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ انہوں نے مجھے یہ سب تمہاری اور آیت کی شادی ہو جانے کے بعد بتایا ہے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ گھر؟ کیسا گھر آپی؟ میں آیت کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں بری طرح جکڑا گیا ہوں، بہت بری طرح۔ اقصیٰ نے میرے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں مجھے اور رافع کو محسوس ہو گیا تھا، لیکن ہم پھر بھی تمہاری کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھو، میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اس رشتے کو کسی بھی طرح نبھاؤ۔ آیت تمہیں بہت چاہتی ہے۔ میں نے جھکا سر اٹھایا تو آنکھوں میں انگارے سلگ رہے تھے۔ آپی، وہ مجھے چاہتی نہیں ہے، بلکہ میں اس کی ضد بن گیا ہوں۔ دیکھا نہیں کیسے مجھے اور میرے خاندان کو ایک کھلونا بنا کر رکھ دیا، میری زندگی، میرا کیریئر، حتیٰ کہ میرے خواب تباہ کر کے رکھ دیے۔ اب دیکھنا ابھی میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ میں نے آخری جملہ جارحانہ انداز میں بولا تو وہ غصے سے میری طرف گھورنے لگی۔ ہاں، ہم تو تمہارے کچھ لگتے ہی نہیں، تم بھاگ جانا اور آیت کے نانا پیچھے سے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ پہلے تو تم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اب تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ تم سیٹھ ہمدانی کے داماد ہو۔ میں نے بے بسی سے سر جھکایا اور ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صحیح کہہ رہی تھی آپی، یہ سب تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ خود بھاگ جاؤں اور پیچھے سے اپنے پیاروں کو مشکل میں ڈال دوں۔ چلو میں چلتی ہوں باہر، تم بھی باہر آ جاؤ۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئی۔ میں اسی طرح بیٹھا تھا اور ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر نہیں گیا، سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اقصیٰ اپنی مخصوص انداز میں بولتی ہوئی اندر آئی۔ بھائی باہر آ جائیں، کھانا لگ رہا ہے۔ آپ کیا آج کے دن بھی آ کر یوں کمرے میں بند ہو گئے ہیں؟ میں نے بیزار صورت بنایا اس کی طرف دیکھا۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے، تم لوگ کھا لو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر ڈھہ سا گیا۔ چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے مجھے ایک کے بعد دوسرا خیال آ رہا تھا۔ میں اس سب سے چھٹکارا ایک ہی شکل میں پا سکتا تھا، اور وہ شکل تھی آیت کی موت۔ میں نے خود کو تکیے کے ساتھ اس کی سانس بند کرتے ہوئے دیکھا، لیکن نتیجہ میں سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کو ٹیرس سے دھکا دے دوں، لیکن اگر وہ بچ گئی؟ میں نے جھرجھری لی، اس کی کار کی بریک فیل کر دوں، لیکن وہ کبھی کسی ایک مخصوص گاڑی میں نہیں جاتی ہے۔ اس کو زہر پلا دوں، نتیجہ میں نے خود سمیت اپنے پورے گھر والوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا۔ پھر کروں تو کیا؟ میں نے اپنے بالوں کو جکڑ لیا۔ ایسے ہی نت نئے پلان سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے خبر نہیں ہوئی، اور جب آنکھ کھلی تو فون کال پر کھلی۔ فون صبور کا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ہادی پلیز کچھ کرو، یہاں سیٹ کے 2 آدمی میرا پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں ہماری کالونی میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا؟ میں بدک کر اٹھا۔ میں اور میرے پیرنٹس چھپ کر میرے ماموں کے گھر آ گئے ہیں، اور وہ لوگ ادھر ہمارے گھر کے تالے توڑ رہے ہیں۔ ہادی پلیز یہ سب بند کرواؤ، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے، لیکن پلیز یہ سب بند کر دو، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی، اور اسی لمحے اس کے والد نے فون پکڑا اور کرخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ دیکھو برخوردار، ہم غریب لوگ ہیں، ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، خدا کا واسطہ ہے تم میری بیٹی کی جان چھوڑ دو۔ میرے گال تپنے لگے۔ انکل ہمیں کچھ نہیں سننا، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور تم سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو اس سب کی ذمہ دار تم ہوگے، صبور کے والد غصے میں کہا، اور پھر صبور کو فون تھما دیا۔ ہادی پلیز جاؤ اور جا کر کہو آیت سے تمہارا مجھ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں نے اس طرح بھی کیفیت سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مٹھی میں یوں اپنے بال جکڑے کہ جیسے سینے میں میرا دل جکڑا جا چکا ہو۔ اوکے تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور یوں ہی آواز باختہ سا کمرے سے نکل آیا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں آیا۔ آیت سامنے بیٹھی تھی اور ارد گرد سارے کزن بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آیت کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور ساتھ ہی سب کی چھیڑخوانی کا رخ میری طرف ہو گیا۔ میں نے سب کو نظر انداز کیا اور آیت سے مخاطب ہوا۔ آیت میری بات سننا،
آیت لجاجت سے مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ سب نے ایک ساتھ شریر انداز میں ہوٹنگ شروع کر دی۔ اوہ! میں یوں ہی پریشان سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آیت بھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آتے ہی میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ آیت، تم نے نبیہہ کے پیچھے کن آدمی کو بھیجا ہے؟ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اور کندھے اچکائے۔ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ میں نے متذبذب انداز میں اپنے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے اور غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے گہری سانس خارج کی۔ آیت، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ صرف میری دوست ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے گھر والے پریشان ہیں۔ وہ دونوں آدمی ان کے گھر گھس کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اچھا تو کیا تم واپس بلاؤ ان دونوں آدمیوں کو جو تم اس کے پیچھے کراچی تم نے بھیجے ہیں؟ وہ اس طرح تفتیشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب میں نے کندھے گرائے۔ رکو، میں تمہاری اس سے بات کرواتا ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور جس نمبر سے ابھی صبور کی کال آئی تھی اس پر فون کرنے لگا، اور آیت اسی طرح سپاٹ چہرہ لیے میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد صبور نے فون اٹھایا تو میں نے کمال اداکاری سے تمہید باندھی۔ نبیہہ، میں ہادی بات کر رہا ہوں۔ یہ آیت میرے سامنے کھڑی ہے، تم خود بات کرو اس سے اور اس کی غلط فہمی دور کر دو کہ تمہارا اور میرا دوست ہونے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور فون آیت کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور اب ناگواری سے فون کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے جبرن میرے ہاتھ سے فون لیا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف صبور نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ وہ یوں ہی خاموشی سے سنتی رہی اور اس کے بعد اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بولی، اوکے، آئی ٹرسٹ یو، ڈونٹ وری، میں کرتی ہوں کچھ۔ آیت نے فون بند کیا اور میری طرف بڑھا اور پھر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، اس نبیہہ سے کہو اپنی شادی کا کارڈ بھیجے، اور میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ ہم دونوں شادی پر بھی جائیں۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ مسکرائی اور پھر میرا کمرہ دیکھنے لگی، اور میرے ذہن میں جیسے میکسر چلنے لگا۔ میں جو میرے دماغ میں لسی بنا رہا تھا، اب شادی کے کارڈ پر نام صبور ہوگا۔